ایک تو آپ نے سر بتائیں کہ کے پی کے اندر آپ بنیر گئے تھے، ان متاثرین سے بھی ملے جو سیلاب سے بیچارے تباہ ہو گئے، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. بنیر گیا، جن دنوں میں گیا یہ دوسرا دن تھا، اور چیف منسٹر صاحب بھی اسی دن تشریف لائے، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، صوبائی وزراء بھی تھے. میں خود گیا اپنے تئیں، میں نے متاثرین سے جو ہیں دعائے مغفرت کی، متاثرہ جگہوں کا دورہ کیا، جہاں تباہی ہوئی ہے اس کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، ریلیف کی کارروائیاں دیکھی، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جہاں تک ریلیف کی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے جو نیبرنگ اضلاع ہیں، ملاکنڈ، سوات، مردان، بنیر اور سوابی، یہاں سے بہت زیادہ نوجوان آئے تھے، والنٹیئرز. الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہر جگہ نظر آ رہی تھی. سیاسی پارٹیوں کے کوئی کیمپس نہیں تھے، لیکن جو لوگوں کی زبانی سنا انہوں نے کہا جی کہ پہلے دن جو ہی تباہی ہوئی ہیں تو اگلے دن سے لوگوں کا آنا شروع ہوا، اور کفن، تدفین، یہ سب کچھ ان والنٹیئر اداکاروں نے کیا. تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو ابتدائی رپورٹس تھی اس سے بدرجہ بڑھ کر ہیں. لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ان سکول، روڈز، انفراسٹرکچر. اور یہ جو تباہی تھی اتنی خوفناک تھی کہ وہاں جو گھر تھے اور جو گاؤں اور دیہات تھے وہ اب نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، ان پہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں. بہت ساری لاشیں ابھی تک دبی ہوئی ہے، 500 سے زیادہ اموات ہوئی صرف بنیر ضلع میں. اچھا. ہاں، اور جو کمی میں نے محسوس کی وہ تھی ہیوی مشینری نہیں تھی جو پتھر اٹھانے کے کام آتی، اور لوگوں کو یہی تکلیف تھی، بیلچوں سے، کدالوں سے تو اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا نہیں سکتے تھے. لیکن ریلیف کے حوالے سے جو میں نے صوبائی حکومت کی کارکردگی دیکھی، ہمیں بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر نے. این ڈی اے میں جو مرکزی حکومت کا ادارہ ہے، افواج پاکستان اور جو رضاکار تھے وہ بڑے جذبے سے سب کام کر رہے تھے، اور سب ایک پیج پہ تھے. اور میں نے خود بالخصوص سوال کیے تو انہوں نے کہا راشن اور ایلی آرمی نے فراہم کیے ہیں. یہی پیشکش جو ہے این ڈی ایم اے کی طرف سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ فی الوقت ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن جو کمی مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ تو وقتی امداد دے سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کا کاروبار بحال کرنے میں، ان کے گھر بنانے میں، ان کا انفراسٹرکچر بنانے میں ٹائم بھی لگے گا. وسائل ان کے پاس نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ جب تک مخیر حضرات جو ہیں جس طرح زلزلے کے وقت سامنے آئے تھے وہ جب تک نہیں جائیں گے، بنیر کے لوگوں سے نہیں ملیں گے، کوئی سسٹمیٹیکلی کوئی طریقہ کار وضع نہیں کریں گے، ان لوگوں کی دادرسی دنیاوی انداز میں نہیں ہو سکے گی. بحالی جو ہے مین کام ہے کہ ان کو بحال کیسے کرنا ہے. ظاہری بات ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ہمیں خود آگے آنا پڑے گا. جیسے 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی تھی. مروت صاحب آگے بڑھتے ہیں. سر صورتحال اب کیا نظر آ رہی ہے آپ کو تحریک انصاف سے متعلق؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. آپ نے 5 اگست کی پیک پہ تو آپ باہر تھے، امریکہ گئے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ صورتحال بڑی خراب رہی تھی، اور 14 اگست کو پھر کہا گیا کہ ہم 14 اگست کو نکلیں گے، نہیں نکل پائے. تو اب کیا آپشن کیا ہے تحریک انصاف کے پاس اب؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو ویسے ان معاملات پہ بولنا میں نے کم کر دیا ہے، کیونکہ جو مشورے ہم دیتے ہیں وہ سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے ہیں. ہمدردیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جو اس کی حالت اب بن گئی ہے خصوصاً احتجاج کے حوالے سے، اور 5 اگست کو جو ایکسپوز ہوا کمزوریاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے گزشتہ 1.5 سال میں ایک بھی فیصلہ درست نہیں ہوا، سارے غلط فیصلے ہوئے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی غلط فیصلے کا نہ کوئی احتساب ہے نہ اس کی درست کی ہے، اور نعروں پہ، ریٹورکس پہ پارٹی چلائی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں پلس کو، ان کو اندازہ ہے کہ جب تک پارٹی کی احتجاج کی صلاحیت کو بحال نہیں کیا جائے گا اور استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی سیاسی موومنٹ پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6-7 ماہ میں بالخصوص نومبر کے بعد پارٹی جو ہیں اس میں ایک طرف تو یہ فیصلے آنے لگے، ریزرو سیٹیں چلی گئی، پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہوئے، اور آدھی سے زیادہ قیادت جو ہیں وہ تو اب اٹک کے اس پار جو ہے
محدود ہو گئی، ادھر آ بھی نہیں رہی ہے، کچھ فیصلے ابھی متوقع ہیں، تو یوں وہ سورڈ آف ڈیماکلس ہیں پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے سروں پہ، اور حوصلے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب 9 مئی کے بعد ہم نکلے تھے تو جو کیفیت اس وقت تھی وہی کیفیت دوبارہ جو ہے اود کر آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد جو راستہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اپنی اندر کی کمزوریوں پہ قابو پائے، اپنی غلطیوں سے سیکھے، جو تقسیم ہے، اسکزم ہے، ڈویژن ہے، اس کو ریموو کریں، نااہل لوگوں کو اٹھائیں اور اتحاد اور اتفاق سے قوم کے سامنے آئے، کیونکہ قوم کی امید بھی یہی ہے۔ اب اگر یہ اس امید پہ پورا نہیں اترتی ہے، مینڈیٹ دیا قوم نے، پیچھے کڑی ہیں، لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے اس پاپولیرٹی کی۔ لیکن سر اس ساری صورتحال پہ جو ہے جو آپ نے باتیں کی، کرے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ اس ساری ڈویژن کو ختم کون کرے گا؟